محبت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج جس گناہ کا تذکرہ کیا جائے گا، جس گناہ سے متعلق آج گفتگو ہوگی، وہ گناہ ہے بخل کا، بخالت، کنجوسی، اس گناہ سے متعلق آج کی اس مجلس میں ہم مذاکرہ کریں گے۔ عاجز اپنے آپ کو مخاطب کر کے بات کرے گا اور اس کے بعد تمام سامعین، سالکین، محبین۔ میں خود بھی عمل کی نیت سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ سب بھی عمل کی نیت لے کر بیٹھیں۔ جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ہم سب مل کر اس سے رکیں گے انشاءاللہ۔ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالی قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور اولادیں اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔
ایک مال اور دوسری اولاد۔ ایک ہے مال اور دوسری ہے اولاد۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن عظیم الشان میں دونوں چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہ ہمارا مال اور ہماری اولادیں اللہ کی یاد سے غفلت کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے وہ نعمت بھی ہے اور انسان کے لیے وبال بھی۔ اللہ رب العزت نے مال کے لیے قرآن پاک میں دو لفظ استعمال کیے ہیں۔ ایک لفظ خیر استعمال کیا ہے۔ مال کے لیے قرآن مجید میں لفظ خیر استعمال ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ جی، یہاں مال کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ خیر ہے۔ خیر کا مطلب یہاں مال۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے قیامہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قیاماً ایک تو بیت اللہ کے لیے فرمایا، قیاما للناس، اور ایک جگہ فرمایا کہ اپنے مال جنہیں اللہ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا بے سمجھوں کے حوالے مت کرو۔ بہت غور سے سننا۔ مفسرین نے اس میں فرق لکھا کہ مال انسان کے جسمانی زندگی کے قیام کا سبب ہے، اور بیت اللہ انسان کی روحانی زندگی کے قیام کا سبب ہے۔ جی، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمتیں ہیں۔ حدیث پاک میں سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نعمتیں ہیں، تم ان کی قدر کرو۔ اغتنم 5 قبل 5، 5 چیزوں کی قدر کر 5 سے پہلے۔ ان میں سے ایک ہے مال۔ کیا مطلب؟ مال کی قدر کرنی ہے غربت سے پہلے۔ مال کی قدر غربت سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ کہ مال قابل قدر چیز ہوتی،
مال جو ہے وہ قابل قدر چیز ہوئی۔ جس نے اس کا اچھا استعمال کیا اس کے لیے مال اللہ رب العزت کی ایک نعمت، اور جو مال کے رو میں بہہ گیا اس کے لیے یہ زحمت بن گیا۔ جی، مال رحمت ہے یا زحمت؟ جس نے دولت کو صحیح استعمال کیا، دولت کا اچھا استعمال کیا، صحیح جگہوں پر استعمال کیا، اس کے لیے تو مال رحمت ہے۔ اور جو مال کے نشے میں ڈوب گیا، مال کے رو میں بہہ گیا، اس کے لیے مال زحمت ہے۔ جس نے اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کر لیا اس کے لیے تو رحمت بنتا ہے یہ مال، اور جس نے عیش و آرام کے لیے دولت کا استعمال کیا تو اس کے لیے یہ مال رحمت کے بجائے زحمت بن جاتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو مال کے اتنے عاشق ہوتے ہیں، اتنے شیدائی ہوتے ہیں، بس اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، اور اس کے واسطے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، تجربے کی بات ہے، کتنے لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے مال کمانے کے چکر میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، نہ ان کو خدا یاد آتا ہے، نہ رسول، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہیں رشتہ دار یاد آتے ہیں، نہ غریب یاد آتے ہیں۔ ان کا تو بس ایک کام ہے کہ بس مال کمانا ہے۔ اور بعض لوگ مال کے اتنے مخالف ہوتے ہیں کہ وہ کام کاج ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جی سن لیں، یہ دونوں طریقے صحیح نہیں ہے، یہ انداز صحیح نہیں ہے۔ نہ اتنے اندھے ہونا ہے مال کے نشے میں کہ خدا یاد نہ آئے، اور نہ مال سے اتنی نفرت کرنی ہے کہ ہم کام کاج چھوڑ دیں، کاروبار کو بالکل چھوڑ دیں، کمائی کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ عبادت بھی کرنی ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کام بھی کرنا ہے۔ یہ جملہ سنیں، ذرا غور کریں اس پر، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کام بھی کرنا ہے۔ جو مال اللہ تعالی دے اس کو اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے کہ تنگ دستی تمہیں کفر تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا کے الفاظ ہیں، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے الفاظ ممکن ہے کہ تنگ دستی، فقر و فاقہ کہیں تمہیں کفر تک نہ پہنچا دے۔ جو لوگ کام کاج نہیں کرتے ہیں نا، جن کے خاوند، ذرا ان کے بیویوں کی زبان سے نکلنے والی باتیں سنیں۔ اللہ اکبر! جی کیا بولتی ہے؟ اس کے سامنے اس بکھرے ہوئے انداز میں اگر شریعت کا نام لو تو وہ شریعت کے بھی خلاف بول دیتی ہے۔ جی تنگ دستی کو ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا، اور آقا نے فرمایا اس سے کفر میں پڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مال کی قدر کرو۔ اعتدال بہت بڑی چیز ہے، اعتدال بہت بڑی چیز ہے۔ جی ایک دم سے سارا مال لٹا دینا کہ انسان خود خالی اور کنگال ہو جائے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جی اس سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ اسے بالکل کھول دے کہ تو پریشان اور تہی دست ہو کر بیٹھ جائے، ہے نا۔ اعتدال کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ خود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے نہ بند۔ پتہ چلا کہ مٹھیاں بند نہیں ہونی چاہیے، بالکل بخالت، کنجوسی، کہ کہیں کسی کو کچھ دینا ہی نہیں ہے، ضرورت پر بھی خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرما رہے ہیں کہ بالکل کھول بھی نہیں دینا کہ تو پریشان اور تہی دست ہو کر بیٹھ جائے، خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جائے۔ ایک ہی دفعہ میں سب نہ لٹا دو کہ بعد میں ہمیں حسرت، ندامت اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مال کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ ہاں یاد رکھیں اس نقطے کو، مال کی قدر ہونی چاہیے، مال کی پوجا نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں جو سبق دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ مال کی قدر کریں، ہم پوجا کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے۔ ہے نا، ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے لوگ جو مال کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی زن پرست ہوتا ہے، کوئی زر پرست ہوتا ہے، کوئی نفس پرست ہوتا ہے، کوئی شہوت پرست ہوتا ہے، اور یہ ساری بت پرستی کی قسموں میں سے ہیں۔ جی کوئی مولوی ہو بغل میں تو دعا کے بعد پوچھ لینا کیا مطلب ہے زن پرست، زر پرست، نفس پرست، شہوت پرست۔ جی
زن پرست یعنی جورو کا غلام، عورت کی پرستش، پوجا، اس کو بالکل اس طرح سے ہر وقت سر پہ بٹھائے ہوئے ہیں۔ زرپرست دھن پوجا کرنے والے، دولت کی پرستش، شہوت پرست ہر وقت شہوت کے دلدل میں پھنس کر زندگی گزارنے والے، جب دیکھیں زبان سے گندی بات، سوچ گندگی کی، بول گندے، قدم گندگی کی طرف، ہاتھ گندے چیزوں کو پکڑ رہے ہیں۔ اس نے اپنا محور شہوت کو بنا لیا ہے، اس کو کہتے ہیں شہوت پرست۔ بت پرست کو تو آپ جانتے ہی ہیں، بت کی پوجا کرنے والے، اسٹیچو کو پوجنے والے۔ اسی طرح سے بعض انسان ہوتے ہیں جو دولت کی پوجا کرنے لگتے ہیں، تو ہمیں دولت کی قدر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، پوجا کے لیے نہیں۔ حضرت اقدس مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عوام الناس کے نزدیک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بہت بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور انہیں دریا سے محفوظ نکال کر لے گئے۔ جی، مگر اہل علم کے نزدیک یہ اتنی بڑی کرامت نہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک ان کی بڑی کرامت یہ ہے کہ جب فتوحات کا سلسلہ چلا، کامیابی اور کامیابی پر کامیابی، ایسے وقت میں اللہ رب ذوالجلال نے ان کے سامنے سونے اور چاندی کے دریا بہا دیے، ڈھیر لگا دیے، انبار لگا دیے۔ وہ اس سونے اور چاندی کے دریا سے اپنے ایمان کی کشتی کو سلامت بچا کر نکال لے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، پانی کے سمندر سے گھوڑوں کو سلامت بچا لے جانا اتنی بڑی کرامت نہیں جتنی دولت، ہیرے موتی، سونے چاندی کے سمندر سے ہو کر اپنے ایمان کے کشتی کو سلامت بچا کر لے جانا کرامت ہے۔ جی، تو ہمیں ہر پہلو پہ نظر رکھنی ہے۔ جتنے سن رہے ہیں مرد عورتیں، ان باتوں کو باندھے اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھیں۔ یہ بات بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب مال آتا ہے تو ساتھ وبال بھی آتا ہے۔ جی، جب مال آتا ہے تو ساتھ وبال بھی آتا ہے۔ یہ دنیا جادوگرنی ہے، وہ بندے پر جادو کرتی ہے۔ جی، اب جادو اور سحر کا نام سن کر
کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ اور بھی باتیں ہو سکتا ہے آئیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے دنیا میں جو بالکل اس کو مانتا ہی نہیں، سرے سے مانتا ہی نہیں۔ عاملوں کا نام ان کے سامنے لیا جائے تو ان کا ماتھا ٹھنکتا ہے کہ بھئی یہ سب چیزوں کو ہم مانتے ہی نہیں، سحر وحر کوئی چیز نہیں ہے۔ جی لیکن ایک جادو کا تذکرہ تو ہم نے سنا ہے نا، کہ ایک جادو تو وہ تھا جو فرشتے لے کر آئے، ہاروت اور ماروت۔ یہ دو فرشتے تھے، انہوں نے اپنے ساتھ ایک جادو لائی ہوئی تھی جو اللہ کی طرف سے آزمائش بھی تھی بندوں کے لیے۔ وہ اس جادو کے ذریعے سے یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ بندے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائیاں ڈال دیتے تھے۔ اللہ اکبر! اب کون انکار کرے گا اس کا؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سحر اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، ہاروت اور ماروت دو فرشتے، اور وہ اس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان میں دوری توڑ پیدا کیا کرتے تھے۔ وہ ہاروت اور ماروت کا جادو تھا جو میاں اور بیوی کے درمیان میں جدائیاں ڈال دیتا تھا۔ لیکن دنیا ایسی جادوگرنی ہے، لکھ لو اس بات کو، او محترم سالکین، او اللہ کے نیک بندو، او خوف خدا رکھنے والو، یہ دنیا ایسی جادوگرنی ہے کہ جب اس کا جادو چل جاتا ہے، یہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان میں جدائی ڈال دیتی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! جو بندہ دنیا میں پھنس گیا وہ اپنے پروردگار سے دور ہو گیا۔ جس کے دل میں دنیا نے ڈیرا ڈال دیا، اس دل سے اللہ کی محبت خالی ہو جاتی ہے۔ اس کو بہت تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے، یہ دنیا 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 جس کا چکر ہمارے دل و دماغ میں ہر وقت رہتا ہے، یہ ایسی جادوگرنی ہے کہ جب اس کا جادو چھل جاتا ہے، یہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ اور جو بندہ اپنے پروردگار سے ہٹ گیا، یہ ایسا نقصان ہے کہ جس کا کوئی متبادل نہیں، کوئی متبادل نہیں۔ اللہ! کتنی مرتبہ ہم نے سنا ہے اور سنایا بھی ہے، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جی، مال کی محبت دنیا کی تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ باقی ساری برائیاں اس کے بعد جنم لیتی ہے۔ وَتَرَكُهَا مِفْتَاحُ كُلُّ فَضِيلَةٍ، اور اس کا
ترک کر دینا، اس کا چھوڑ دینا، مال کی محبت سے نکل جانا، مال کی محبت کو چھوڑ دینا، مال کی محبت کا ترک کر دینا ہر فضیلت کی کنجی ہے۔ اللہ اکبر۔ مال کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اور مال کی محبت کا چھوڑ دینا ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ یقین نصیب فرمایا، عملی طور پر اللہ ہمیں اس راستے میں آگے بڑھنا آسان فرمائے۔ اور یہ بات بھی ہم نے بارہا سنی ہے کہ دنیا کی مثال پانی کے مانند ہے، پانی جیسی ہے، پانی کی مثال ہے اس دنیا کی۔ اگر کوئی آدمی کشتی چلانا چاہتا ہے تو وہ ریت پر تو نہیں چلے گی، وہ پانی ہی میں چلے گی، لیکن یہ پانی میں تب تک چلے گی جب تک پانی کشتی کے نیچے رہے، کشتی کے نیچے رہے، کشتی دوڑتی رہے گی، اس پانی کے اوپر تیرتی رہے گی۔ اور اگر پانی کشتی کے اندر بھر جائے، اندر در آئے، تو کشتی ڈوبنے لگے گی۔ پانی نیچے رہے تو تیرنے کا سبب، اور پانی اندر بھر جائے تو ڈوبنے کا سبب۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہ مال جیب میں رہے تو تیرنے کا سبب، اور جب دل میں گھس جائے تو ایمان کی کشتی ڈبونے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی لکھیں اس بات کو، دل کے اوپر لکھیں۔ اللہ والوں کا یہ جملہ، اہل اللہ کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ، کیا فرمایا؟ یہ مال و دولت جب جیب تک رہتا ہے تو یہ تیرنے کا سبب بنتا ہے، اور جب یہ مال، یہ دولت اور اس کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے تو ایمان کی کشتی کو ڈبونے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے یہ محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، اپنی جان کو اس میں کھپا دینا چاہیے کہ یہ جیب تک رہے، ادھر نہ آنے پائے۔ اور اسی محنت کو کرانے کے لیے اس راستے میں چلایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں مرغابی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو مرغابی کہتے ہیں، پانی کی چڑیا۔ جی اس کو دیکھیں آپ، ہمیشہ وہ پانی پر بیٹھتی ہے، اپنا وقت پانی پر گزارتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب شکاری اس کا شکار کرنا چاہے وہ فوراً اڑ جاتی ہے۔ جی تجربہ کار لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے پر اللہ رب العزت نے ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ پانی میں تر نہیں ہوتے۔ واٹر پروف پر اللہ نے مرغابی کے بنا دیے ہیں۔
وہ پانی پہ بیٹھ تو جاتی ہے لیکن پر بھیگتے نہیں ہیں، تر نہیں ہوتے۔ اور اگر پانی میں اس کے پر تر ہو جائے، بھیگ جائے، تو بتائے وہ اڑ پائے گی؟ جی، وہ اپنی جان بچا پائے گی؟ وہ شکاری سے بچ پائے گی؟ قطعی طور پر نہیں بچ پائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہماری مثال اس مرغابی کی طرح ہونی چاہیے۔ دولت ہمارے پاس رہے، مال ہمارے پاس رہے، لیکن ہمارے پر اس مال کے اثر سے تر نہ ہو۔ اگر ہمارے پر مال کی محبت میں ہو گئے تر، بھگو دیا ہم نے، تو پھر کیا بنے گا؟ جب موت کا بلاوا آئے تو پھر ہمارے یہ تر پر اڑ نہیں پائیں گے، اڑنا مشکل ہو جائے گا۔ بہت مشکل سما آئے گا، روح آسانی سے نکل نہیں پائے گی، اور پھر خود کہے گا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہے گا اے رب مجھے لوٹا دیجئے تاکہ میں اس میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں نیک کام کر کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گا مجھے کچھ دیر کے لیے، کچھ وقفے کے لیے، کچھ مدت کے لیے لوٹا دیجئے دنیا میں، تاکہ میں اعمال صالحہ کر کے آؤں۔ جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اب لوٹایا نہیں جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ جب بندے کے پاس مال آتا ہے تو ساتھ میں وبال بھی آتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلا وبال مال کا یہ ہے کہ بندے کے لیے معصیت کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں اس کو، مال کی وجہ سے آنے والی پہلی مصیبت، پہلا وبال، کہ جب دولت آ جاتی ہے تو بندے کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، معصیت کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ تجربہ بھی آپ روزانہ کرتے ہوں گے، مالداروں کے لیے گناہ کرنا بہت آسان۔ دولت جو پاس ہے، جی، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ دولت کے نشے میں خود گناہوں میں لت پت ہوتا جاتا ہے، اور بعض وقت دوست احباب گھسیٹ کے اس کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بندہ ہر وقت خطرے میں رہتا ہے۔ کبھی اس کا نفس گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، اور کبھی خود نہ جائیں تو دوست احباب گناہوں کے موقع فراہم کر دیتے ہیں۔
تو پہلا وبال دولت کے آنے کے بعد پہلا وبال کہ گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے بتائی ہوئی. اور فرمایا دوسرا وبال مال کے ساتھ آنے والا دوسرا وبال، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مال دے دیا تو مال کے آنے کے بعد بندہ اپنے گھر میں ہر طرح کی سہولت کو لاتا ہے، ہر طرح کی سہولت پیدا کرتا ہے. گھر چھوٹا تھا اب بڑا بنا لیا گیا. جی پہلے فین سے کام چل جاتا تھا اب ایئر کنڈیشن بن گیا. پہلے چٹائی پہ گزارا ہو جاتا تھا اب اچھے صوفہ سیٹ ہو گئے، اچھے گدے بچھا لیے. پہلے سادہ گھر تھا اب خوب ڈیکوریشن کر لیا. اب جب یہ ساری چیزیں بدل گئی تو اس کی وجہ سے بندے کا جو جسم ہے وہ سہولت پسند ہو گیا. جی ہمارے علاقے میں اس کو کہتے ہیں عیدی ہو جانا، نکما ہو جانا، سہولت پسند ہو جانا. اب بتائیں جو انسان اتنا زیادہ سہولت پسند ہو جائے، جس کو نرم گدوں کی عادت ہو جائے، جس کو ایئر کنڈیشن کی عادت ہو جائے، جی جس کو ہر وقت ڈیکوریشن میں رہنے کی عادت ہو جائے، کیا وہ بندہ دین کے خاطر مجاہدہ کر پائے گا؟ پوچھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، کیا وہ بندہ دین کے خاطر قربانی دے گا؟ بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے اب دین کے خاطر مجاہدہ کرنا، دین کے خاطر مشکلیں برداشت کرنا، دین کے خاطر قربانی دینا. اور جب بالکل طبیعت ایسی بن جاتی ہے، اللہ معاف کریں، تو پھر ایسے بندے کو حج پر جانا بڑا مجاہدہ لگتا ہے کہ میں کیسے جا پاؤں گا، میں کیسے حج کر پاؤں گا. وہاں تو گرم فرش پر طواف کرنے پڑیں گے، وہاں تو مینا اور مزدلفہ میں سختیاں جھیلنی پڑے گی، مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکے گا. دیکھیں اس مال نے اس بندے کو کہاں تک پہنچا دیا. جب سہولت پسند ہو گیا، جب تن آسانی کو اپنا لیا، تو اب دین کے خاطر مشقت برداشت کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب اس کو کہو آپ کہ بھائی نکلو 3 دن کے لیے، تو وہ تو کیا نکلتا، اب اس کی جان نکل جاتی. کل تک تو یہ سادگی میں تھا، خود دوسروں کے نکالنے کا اور خود کے نکلنے کا عادی تھا، لیکن اب اگر اس سے کہا جائے کہ 3 دن نکلیے تو اس کی جان نکلنے لگتی ہے. پھر وہ کہے گا کون جائے گا چٹائیوں پر بیٹھنے کے لیے، کون چٹائیوں پر سوئے گا، کون اپنا بستر اٹھائے پھرے گا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مال کے وجہ سے جو دوسرا وبال آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سہولت پسند ہو جاتا ہے، تن آسانی
اس میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے دین بیزار ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے اور محروم بندوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ جی، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جن کے پاس مال ہے سب ایسے ہی ہیں۔ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو خوب دیا اور وہ اس کو دین کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں، اپنے جسم کو مشقتوں اور مجاہدوں میں بھی ڈالتے ہیں۔ جی، الحمدللہ، ایسے مالدار، ایسے صاحب ثروت لوگ بھی ہے، انہوں نے مرغابی سے سبق سیکھا ہے، دولت میں تو رہیں گے، بند کر اس کو، بند کر، لیکن پروں کو تر نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا وبال یاد رکھیں، فرما رہے ہیں مال کے ساتھ آنے والا بندے کا مرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ جی، جس کے پاس خوب دولت آ جاتی ہے تو پھر اب اس کا دل دولت میں، دنیا میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، مرنے کو نہیں چاہتا۔ جب جسم سہولت پسند ہو گیا تو پھر دنیا ہی اس کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ گاڑی بھی ایئر کنڈیشن، دفتر میں بھی ایئر کنڈیشن، گھر بھی ایسا ہی، پھر بیوی بھی دل لبھانے والی، جی تلاش کر کے لائی ہے۔ اب چونکہ پیسہ بولتا ہے تو اس نے بیوی بھی جو تلاش کر کے لائی وہ بھی دل کو لبھانے والی، تو اب اس کا گھر اس کے خیال میں تو اس کی چھوٹی جنت بن گیا، عیش و آرام جو اللہ نے نعمت دنیا میں بنائی سب ہے، اب یہ چھوٹی سی جنت اس کی بن گئی جس میں ہر چیز اپنے من مرضی کی پوری ہوتی ہے۔ اس میں سے جاتے ہوئے دل کو بہت صدمہ ہوتا ہے، موت کے نام سے گھبراہٹ ہوتی ہے، تو ایسے شخص کا دل مرنے کو نہیں چاہتا، مرنے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ یہ تیسرا وبال ہے جو دولت کے ساتھ آتا ہے۔ چوتھا وبال یاد رکھیں گے، ہو سکتا ہے آئندہ مجلس شروع ہونے سے پہلے نام کے ساتھ پوچھا جائے آپ کو کہ فلاں بتائیں کہ مال کے ساتھ کتنے وبال آتے ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے گا کہ آپ تیسرا وبال بتائیں کون سا ہے، کسی سے پہلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، دھیان دے، توجہ دے، عمل کی نیت سے سنیں، اپنے ماتحتوں تک اس پیغام کو پہنچائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مال آتا ہے تو پھر بندے کے دل میں حب جاہ بھی آ جاتی ہے۔ جی الحمدللہ، حب مال اور حب جاہ پر پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے اور تفصیلی ہوئی ہے۔ جب مال آتا ہے تو ساتھ میں حب جاہ بھی آ جاتی ہے، عہدہ حاصل کرنے کی محبت، دھن، لگن، ہوڑ، جی اسٹیٹس، یہی تو ہو رہا ہے سب۔ اسٹیٹس حاصل کرنے کی خواہش دل میں جنم لیتی ہے،
ہر جگہ آگے رہنے کو دل چاہتا ہے، چہرہ بننے کو دل چاہتا ہے، عنوان بننے کو دل چاہتا ہے، جی سیاست میں آگے، کہیں چیئرمین بن گئے، کچھ نمایاں ہونے کو دل چاہتا ہے، سب سے الگ تھلگ ہونے کو دل چاہتا ہے، سب سے ہٹ کے اپنی ایک پہچان بنانے کو دل چاہتا ہے، تو پھر بڑا بنتا ہے یا بڑا بنانے والا بنتا ہے؟ پھر اس کے دل میں یہ خواہش شدت کے ساتھ آتی ہے کہ لوگ میرے آگے اور پیچھے رہیں، پھرتے رہیں، لوگ میری جی حضوری کریں، مجھے بڑا مانیں، مجھ سے مشورہ لیں، جی یہ ساری باتیں انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ ہے مال کے ساتھ آنے والا چوتھا وبال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پانچواں وبال، دل انسان کا مال میں اٹک جاتا ہے، جی اس کا دل ہمیشہ اٹکا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت اسی کی دھن لگی رہتی ہے، وہی سوچتا ہے اپنی فیکٹری کو بڑا کس طرح بنانا ہے، فیکٹریوں میں لیٹسٹ مشینریز کیسے لگانی ہے، جدید کاری اس کی کس طرح سے کرنی ہے۔ اب میں نے اپنے کام میں یہ نیا شعبہ شروع کرنا ہے، ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنانا ہے، اس کی پبلسٹی کرنی ہے، اس کو خوب پھیلانا ہے۔ ہر وقت دل اسی میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، میں ہی کر لوں، سب سے پہلے کر لوں۔ یہ ہے وبال پانچواں جو مال کے ساتھ آتا ہے۔ چھٹا وبال جو مال اپنے ساتھ لے کے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد بگڑ جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مال اپنے ساتھ جو وبال لاتا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس شخص کی اولاد بگڑ جاتی ہے۔ بیشتر آپ دیکھیں گے جس نے مال بڑی تکلیف سے کمایا ہوتا ہے اس کو تو پھر بھی کچھ درد ہوتا ہے، کچھ مال کے خرچ کا خیال ہوتا ہے، اولاد کی تو محنت بالکل نہیں لگتی، اولاد کے ہاتھ تو وہ مفت آیا ہوا ہوتا ہے، تو عام طور سے اولاد کا بگڑنا آسان ہو جاتا ہے، جی یہ بہت بڑا وبال ہے۔ جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اولاد بگڑتی ہے، کہیں اہلیہ محترمہ بگڑ جاتی ہے، اب بیوی کو بچوں کو ہر وقت انجوائے کرنے کی فکر ہے، جی
اور یہ خود شوہر کے لیے بھی ایک بڑی مصیبت بنتی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ چھٹا وبال ہے جو مال کے ساتھ آتا ہے۔ ساتواں وبال، جی ساتواں وبال کیا ہے؟ چاہے جتنا مال آئے، چاہے جتنا مال کما لے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جی ہاں، ایک ایک پائی کا حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ مال کا بھی کیا حال ہے؟ اہل اللہ جی بڑے مزیدار جملوں میں بات ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب لکھتے ہیں مال کا بھی کیا حال ہے، اللہ اکبر، حرامها عذاب، اگر حرام طریقے سے ملا تو اس کے لیے عذاب، وحلالها حساب، اور حلال طریقے سے بھی حاصل کیا تو بھی حساب پھر بھی دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اس مال کی کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی اس کے لیے اس مال کی کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجلس بخل پر شروع ہوئی تھی، لیکن چونکہ بخل کا تعلق مال سے ہے تو آج کے اس مجلس میں مال پر گفتگو کی گئی۔ اب آئندہ مجلس میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر اس مال کے ضمن میں بخل کو بیان کیا جائے گا۔ جی تو آج پھر اللہ نے ایک مرتبہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم تمام سالکین اپنی اپنی جگہوں پر ایک سوئی کے ساتھ فکر مند ہو کر بیٹھے ہیں۔ جی تو آؤ، پتہ نہیں زندگی کی شام کب ہو جائے، یہ چلنے والی سانسیں ہماری کب آخری سانس بن جائے۔ تو آج ہم سب مل کر کے ہماری اس مجلس کو توبہ کی مجلس بنا دیتے ہیں۔ جی ہر آدمی اپنے دل پر نظر کریں، اپنے گناہوں کو سوچیں۔ جو گناہ ان مجالس میں بیان ہوئے ہیں ان کو سوچیں اور ایک ایک گناہ سے توبہ کر لیں۔ جی چغلی کرنے والا چغلی سے توبہ، غیبت کرنے والا غیبت سے توبہ، شراب پینے والا شراب سے توبہ کر لیں۔ جی کسی کے دل میں حسد کی آگ لگی ہوئی ہے تو وہ حسد سے توبہ کر لیں۔ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اور جب لگ لپٹ کے بندہ توبہ مانگتا ہے تو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ جی جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سنیں، انسان کو نفس توبہ کرنے نہیں دیتا، کہتا ہے کہ
بھائی تو ساری زندگی گندگی میں پڑا رہا، اب کیا توبہ کرے گا؟ اب کوئی توبہ کرنا چاہے تو نفس اس کو سناتا ہے، عمر تو کٹی ساری عشق بتاں میں مومن، اب آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ جی اس طرح سے دھوکہ دیتا ہے۔ تو انسان یہ نہ سمجھے کہ ساری زندگی میں نے شراب میں گزاری ہے، مجھ سا گندا انسان بھی کون ہوگا۔ نہیں نہیں، اللہ کی رحمت پر نظر کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا بڑا گنہگار، توبہ کرتا توبہ توڑ دیتا، توبہ کرتا پھر گناہ کر بیٹھتا، اپنی توبہ پر جمنا اس کے لیے بڑی مشکل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ جاؤ اور اس نوجوان سے کہو اپنی توبہ کو مت توڑنا، اپنی توبہ کو مت توڑنا، اگر تو اپنے گناہ کی طرف لوٹا تو میں تجھ کو سزا دوں گا اور تیری توبہ بھی قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ وحی میں بتا رہے ہیں اللہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جوان تک یہ پیغام پہنچا دیا، اس نے کچھ دن تو صبر کر لیا، جمع رہا توبہ پر، پھر ایک دن گناہ کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وحی فرمائی، جاؤ اور اس کو کہہ دو کہ میں اس پر ناراض ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، وہ بندہ صحرا میں نکل گیا، وہ بندہ جنگل میں نکل گیا اور کہنے لگا، اے اللہ، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ کیسا پیغام بھیجا ہے؟ اے اللہ، کیا آپ کے مغفرت کے خزانے ختم ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ کہتا ہے، اے اللہ، کیا آپ کے مغفرت کے خزانے ختم ہو گئے؟ وَأَيُّ ذَنْبٍ أَعْظَمُ مِنْ عَفْوِكَ، کون سا میرا گناہ تیری رحمت سے زیادہ بڑا ہے؟ میرے مولا، میرا کون سا گناہ تیری رحمت سے بھی بڑا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ او جوانوں، ہر گنہگار انسان اپنے نفس کو مخاطب کریں، اپنے دل کو مخاطب کریں، اس طرح اللہ سے لگ لپٹ کے مانگے۔ وہ گنہگار نوجوان اللہ سے کہہ رہا ہے، اللہ جی، ایُّ ذنب اعظم من عفوک، کون سا گناہ میرا تیری رحمت سے بڑا ہوا ہے؟ میرے مولا، کون سا گناہ ہے میرا جو معاف ہونے کے قابل نہیں ہے؟ حتی تکون لا اغفر لک، آپ فرماتے ہیں کہ میں مغفرت نہیں کروں گا، فکیف لا تغفر لی، آپ کیسے مغفرت نہیں کریں گے؟ والکرم من صفاتک، میرے مولا آپ کی صفات میں سے ہیں کہ آپ بڑے کریم ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس کریں گے تو آپ کے بندے کہاں جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ کیا انداز ہے ایک گنہگار بندے کا۔ کہتا ہے، اے اللہ، اگر آپ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس کریں گے تو آپ کے بندے کہاں جائیں گے؟ کوئی اور دروازہ تو ہے نہیں کہ ہم اس دروازے پر جائیں۔ اگر ان کو دھکے دیے جائیں تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟
وہ کہاں کا قصد کریں گے، وہ کہاں کا ارادہ کریں گے؟ ہے اللہ، اگر آپ کی رحمت ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ مجھے عذاب دے دیں۔ ہے اللہ، اگر آپ کی رحمت کے خزانے ختم ہو گئے ہیں تو پھر آپ مجھے عذاب دے دیں۔ پھر آگے وہ نوجوان کیا کہتا ہے سنیں، فَجْعَلْ عَلَيَّ ذُنُوبَ عِبَادِكَ، ہے اللہ تو پھر تو اپنے باقی سارے بندوں کے گناہ کو میرے سر پر ڈال دینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جی، اگر تجھے عذاب ہی دینا ہے، اللہ تجھے معاف نہیں کرنا ہے، تو پھر سارے بندوں کے گناہ کو میرے سر پر ڈال دینا۔ فَإِنِّي فِدْيَتُهُمْ بِنَفْسِي، اے اللہ میں سب کے طرف سے فدیہ بن جاؤں گا۔ اللہ جی مجھے عذاب دے لے، باقی بندوں کو تو معاف کر دے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى علیہ السلام، پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اس بندے سے کہہ دو کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان کے فاصلے کو بھر دیں تب بھی تیری اس دعا کے بعد میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ کما عرفتنی بکمال العفو والرحم، تو نے میری رحمت کو اور عفو کو صحیح سمجھا۔ اگر ہم اس طرح سے توبہ کریں تو یقیناً اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ بندے کو توبہ کرنی چاہیے، توبہ سیکھنی چاہیے، نفس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ میں کیا توبہ کروں، اور میں گندا، اور میں پاپی، اور میں گنہگار، اور میں چغل خور، اور میں شرابی۔ جی نہیں، لگ لپٹ کے اللہ سے مانگو، سچی توبہ کر لو، پکا ارادہ کر لو، اللہ تیار ہے اللہ کی رحمت معاف کرنے کے لیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے بندے، اگر تیرے گناہ یہ زمین اور آسمان کے بیچ کے فاصلے کو بھر بھی دیتے تو اس دعا کے بعد میں تجھے معاف کر دیتا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے، نیت یہ کریں کہ میں اپنی پچھلی ساری زندگی سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گا انشاءاللہ۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اس طرح سے مرادیں پوری ہوتی ہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا
بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اگر کسی نے بیعت کی نیت سے پڑھ لیا ہو تو وہ کسی وقت عاجز سے فون پر رابطہ کرے، معاملات بتا دیے جائیں گے، اور اگر وہ سہولت سے مفتی احمد صاحب کرناٹکا سے رابطہ کر سکتا ہے تو ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ معاملات بتا دیں گے۔ مراقبے کی نیت کریں، آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردن کو جھکا لیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی گندگی جا رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ لا الہ الا اللہ۔ آئیے اللہ سے اپنی جائز مرادیں مانگتے ہیں۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ، ان مجالس میں شرکت تو کر رہے ہیں ہم، اللہ ان شرکت کو ہمارے لیے مفید بنا دیجیے۔ اللہ جو باتیں مذاکرے میں آ رہی ہے، اللہ عمل میں بھی لانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین، اے اللہ، کتنے وبال ہم نے اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہے میرے اللہ، ہمیں احساس بھی نہیں ہے میرے اللہ۔ یہ دولت ہمارے دل میں گھس آئی، اے اللہ، دولت کے نشے میں ہم چور ہو گئے۔ اللہ، دنیا، اے اللہ، یہ دنیا ہمارے دل میں گھس آئی۔ اللہ جی، تیری محبت دل سے نکل گئی، یہ دل اجڑ گیا، یہ دل ویران ہو گیا۔ اے اللہ، اس ویران دل کے آبادی کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ جی، ہمارے ویران دلوں کو آباد فرما دیجئے۔ اللہ، دل کو چین، سکون، عافیت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ، سکون قلبی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو بندے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ، جن کے گھروں میں مریض ہیں سب کو صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، تو ہی جانتا ہے اللہ تیرے کتنے بندے پریشان حال ہے۔ اللہ، اسپتالوں میں پڑے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اے اللہ، دواخانوں میں پڑے اللہ موت کو پکار رہے ہیں۔ اے اللہ، گھروں میں کتنے لوگ بیماریوں کے بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، سب کو شفا دے دیجئے۔ اے اللہ، شفا تیرے دست اقدس میں ہے۔ اللہ، شفا کا دینے والا تو ہے۔ اسباب کے درجے میں جو علاج کر رہے ہیں اللہ، اس میں شفا کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ، جتنوں نے دعا کو کہا ہے اللہ، آپ جانتے ہیں جس کی جو ارمانیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو دکھ ہے، اللہ سب کو سکھ میں بدل دیجئے۔ نیک چاہتوں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ، کتنے لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ قرضوں سے نکلنے کی سبیل پیدا فرما دیجئے۔ اللہ، غیب سے راستے مہیا فرما دیجئے۔ اللہ، قرض سر پہ رکھ کر اللہ ہمیں موت نہ دیجئے۔ اے اللہ، مرنے سے پہلے قرضوں سے آزادی عطا فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، کتنے بندے ایسے ہیں اللہ جن کے روزی کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اللہ لقمے کو ترس رہے ہیں۔ میرے اللہ، روزی کے دروازے کھول دیجئے۔ اللہ جی، کھول دیجئے، حالات بھی بدل دیجئے۔ میرے اللہ، ظالموں کو اللہ سروں سے ہٹا دیجئے۔ اللہ، ظالموں کے ظلم کو اللہ ختم فرما دیجئے۔ اللہ، ان کے ہدایت کے فیصلے آسمانوں میں فرما دیجئے۔ اللہ، ہدایت کے فیصلے آسمانوں میں فرما دیجئے۔ اللہ جی، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ جی نپٹا دیجئے۔ اللہ، ایک کو چن کے زمین زیر زمین اللہ پہنچا دیجئے۔ اللہ زمین کو ان سے پاک فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، ان مجالس کو شرف قبولیت عطا فرما، عملی پہلو زندگی میں لانے کی اللہ ذریعہ اس مجلس کو بنا دیجئے۔ اللہ، اپنی اصلاح کا، اللہ ہر ایک کی اصلاح کا، اللہ ہر ایک کی اپنی اصلاح کا ذریعہ اس کو بنا دیجئے۔ اے الہ العالمین، اے اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ڈال دیجئے۔ اللہ، ان کی سنتوں سے عشق عطا فرما دیجئے۔ اللہ، ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ، جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو رہ گیا نصیب فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔